شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ کہتے ہیں وظیفوں سے رزق نہیں ملتا، وہ ایک بار یہ تسبیح ضرور پڑھیں۔ آسمان سے اتنا رزق برسے گا، دیکھ کر آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ وظائف کرنے سے، اعمال کرنے سے رزق نہیں ملتا، دولت نہیں ملتی، یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ ان وظائف سے، ان اعمال سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، صرف وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو میری ان تمام لوگوں سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ جب تک آپ کی نیت پاک صاف نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ نہیں ہوگا، اور جس طریقے سے آپ کو وظیفوں کے بارے میں، اعمال کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس طرح آپ وظائف نہیں کریں گے تو آپ کو ان وظائف سے فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو صرف اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں اور باقی ویڈیو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ نہیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھیں اور پوری ویڈیوز دیکھیں۔ ویڈیو میں آپ لوگوں کو پورا طریقہ بتایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جو آپ کی پریشانی کو ختم کر دیتی ہیں، جو آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہیں۔ جو لوگ رزق کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، ان کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے وظائف بتانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خوبصورت باتیں بھی بتائی جاتی ہیں تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو سکے۔ ناظرین براہ مہربانی جب بھی ویڈیو دیکھیں تو پوری دیکھیں اور پورے یقین کے ساتھ وظائف کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن آج کا جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو کر لیتے ہیں تو آپ کی رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ رزق اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس کے بغیر حیات انسانی کی بقا محال ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی رزق پر ہی منحصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان حصول رزق اور تلاش معاش کی خاطر گلی گلی پھرتا ہے، شہروں کی خاک چھانتا ہے، بادیہ پیمائی کرتا ہے، محنت و مزدوری کرتا ہے اور نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے۔ رزق اور مال و دولت انسان کے لیے مرغوب کر دی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ سورۃ الکہف۔ ترجمہ: مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب اور آخرت کی امید کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ دنیا پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ ہر شخص آب و دانہ کی تلاش میں حیراں و سرگراں ہے۔ یہ نوکری چاکری، تجارت و زراعت، پیشہ و ملازمت، غرض جتنے بھی امور انجام پذیر ہو رہے ہیں، سب کا سرا رزق سے وابستہ ہے۔ رزق میں وسعت و کشادگی اور فراگی و فراوانی جہاں انسانوں کے لیے خوشحالی، آسائش و آرام اور راحت کا باعث ہیں، وہیں رزق کی قلت و تنگی مایوسی و غمگینی اور افسردہ خاطری کا سبب ہیں، جس کا مشاہدہ ہم اپنے آس پاس بآسانی کر سکتے ہیں۔ لیکن رزق کے حوالے سے ایک مومن کا اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ روزی روٹی کا مالک اللہ کی ذات ہے، رزق رسانی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ زمین کی پشت پر چلنے والے درندے ہوں یا فضا میں اڑنے والے پرندے، سمندری مخلوقات ہوں یا زمینی حیوانات، غرض ہر ایک مخلوق تک رزق پہنچانے کی ذمہ داری اسی کی ہے۔ اس اقسام ازل نے ہر ایک کا رزق متعین کر دیا ہے جو اسے مل کر رہے گا۔ ممکن نہیں کہ کوئی مخلوق اپنے حصے کا رزق پائے اور کھائے بغیر مر جائے۔ نیز مومن کی یہ شان بھی ہونی چاہیے کہ جب اسے رزق کی فراوانی حاصل ہو تو اسے اپنے خالق و رازق کا احسان و اکرام سمجھے اور سجدہ شکر بجا لائے، اور جب تنگی رزق کا سامنا ہو تو اسے اپنے خالق کی حکمت و مصلحت گردانے اور صبر و شکیبت کا مظاہرہ کرے۔ بے شک رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، تاہم اسباب و عوامل کے اختیار کرنے کی ذمہ داری مخلوقات کو سونپی ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اسباب کے زیر اثر ہی امور انجام پاتے ہیں۔
ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے حلال و مشروع ذرائع سے کسب معاش کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اس کی تحسین بھی کی ہے، کیونکہ حلال اور پاکیزہ رزق اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا استحقاق سب سے زیادہ ایک مومن کو ہی حاصل ہے۔ حصول رزق کے لیے محض اسباب و وسائل ہی کارآمد اور کافی نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی امور ہیں جن کا تعلق انسانوں کے ایمان و اعتقاد سے ہے، جن کا اگر لحاظ کیا جائے تو تنگی رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور رزق میں برکت و وسعت ضرور پیدا ہوگی، بشرط کہ حصول رزق کے لیے اسباب و وسائل صحیح طور پر اختیار کیے جائیں۔ ان ایام میں ہر طرف مہنگائی کے از حد بڑھ جانے کے سبب ہر بندہ ہی پریشان نظر آتا ہے۔ کسی بھی مجلس میں شرکت کر لی جائے تو وہاں ہر کوئی اپنی اپنی عقل و فہم کے لحاظ سے اس کے اسباب و وجوہات پر تبصرے کرتا ہوا نظر پڑتا ہے، لیکن بڑی ہی عجیب بات یہ سامنے آتی ہے کہ عام طور پر مہنگائی کی ظاہری وجوہات اور ظاہری اسباب پر تو تجزیہ نگار تبصرے فرما رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی اصل وجوہات اور حقیقی اسباب کی طرف عموماً توجہ نہیں جاتی۔ جب ملکی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے کسی بھی سمجھدار اور دانشور تجزیہ نگار کی بات کو بغور سنا جاتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان موجودہ پریشان کن اہم مسائل کے حل کے لیے دنیا کی سب سے عقل مند ترین ہستی صادق و امین آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں فرمان رب عز و جل ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی طرف کیوں نظر نہیں کی جاتی کہ اس مبارک ہستی نے ہمارے ان مسائل کی کیا وجوہات و اسباب بیان کیے ہیں، جو وجوہات سرور دو عالم سید الانبیاء احمد المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ہمارے مسائل کی حقیقی وجوہات اور حقیقی اسباب وہی ہیں۔ اس بات کو حقیقی جاننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، باقی اپنی عقل و فہم سے جو اسباب و وجوہات بیان کیے جا رہے ہیں وہ سارے اسباب ظاہری و طبعی ہیں، نہ کہ اصلی اور حقیقی۔ چنانچہ جب تک اصل مرض کی تشخیص نہ ہو جائے اس وقت تک علاج کارگر نہیں ہو سکتا۔ اصل مرض کی تشخیص اور موجودہ مسائل کے حقیقی اسباب کو جاننے اور ان کے حل کے لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ نے قرآن و حدیث کے سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع پر گفتگو فرمائی اور احادیث کی روشنی میں مہنگائی کی وجوہات اور اسباب بیان فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم اس میں مبتلا ہو۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں۔ پہلی یہ کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحش، فسق و فجور اور زناکاری ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھیں۔ دوسری یہ کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ قحط، معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری یہ کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی یہ کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے چھین لیتا ہے۔ پانچویں یہ کہ جب ان کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے وہب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں غضبناک ہوتا ہوں تو میں لعنت کرتا ہوں اور میری لعنت کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے۔
حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: نیکی ہی عمر کو بڑھاتی ہے اور تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، اور کبھی آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: نہیں روکا کسی قوم نے زکوٰۃ کو مگر روک لیا اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش کو۔ مذکورہ احادیث مبارکہ سے قحط سالی، بارشوں کا بر وقت نہ ہونا، مہنگائی کا ہو جانا اور رزق میں کمی ہو جانے کے اسباب یہ معلوم ہوئے۔ نمبر 1، ناپ تول میں کمی۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ نمبر 3، زنا کرنا۔ نمبر 4، مطلق اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنا۔ نمبر 5، قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کرنا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں معاشی اعتبار سے تنگی پیدا نہ ہو تو اس کا حل شریعت میں بہت واضح انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مفلوظ ملاحظہ فرما لیا جائے تاکہ بات کو آگے لے کر چلنا آسان ہو سکے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا قصہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہنگائی بہت بڑھ گئی۔ کچھ لوگ مولانا کے پاس آئے اور مہنگائی کی شکایت کی اور کہا کہ کیا ہم حکومت کے سامنے مظاہرے کر کے اپنی بات پیش کریں؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، مظاہرے کرنا اہل باطل کا طریقہ ہے۔ پھر سمجھایا کہ دیکھو، انسان اور چیزیں دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں۔ جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو چیزوں کی قیمت والا پلڑا خود بخود ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جاتا ہے اور مہنگائی میں کمی آ جاتی ہے، اور جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے گناہوں اور معصیتوں کی کثرت کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے تو چیزوں والا پلڑا وزنی ہو جاتا ہے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لہٰذا تم پر ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت ضروری ہے تاکہ اللہ پاک کے یہاں تمہاری قیمت بڑھ جائے اور چیزوں کی قیمت گر جائے۔ پھر فرمایا، لوگ فقر سے ڈرتے ہیں حالانکہ یہ شیطان کا کام ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، اس لیے تم لوگ جانے انجانے میں شیطانی لشکر اور ایجنٹ مت بنو۔ اللہ کی قسم، اگر کسی کی روزی سمندر کی گہرائیوں میں کسی بند پتھر میں بھی ہوگی تو وہ پھٹے گا اور اس کا رزق اس کو پہنچ کر رہے گا۔ مہنگائی اس رزق کو روک نہیں سکتی جو تمہارے لیے اللہ پاک نے لکھ دی ہے۔ اس ملفوظ سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ سیدھا کر لیں، یعنی فرائض کا اہتمام کریں، سنت زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، حرام اور منکرات سے اپنے آپ کو بچائیں، تو انشاءاللہ جب اللہ سے معاملہ سیدھا ہو جائے گا تو ہمارے حالات بھی درست ہو جائیں گے۔ اللہ سے حالات درست کرنے کے لیے ایک عمل اللہ تعالیٰ کے ہی رازق ہونے کا یقین رکھنا کہ ہر ذی روح کا رزق اس کے ذمے ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، گرانی مہنگائی بڑھ گئی ہے، لہٰذا آپ کوئی مناسب نرخ مقرر فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرخ مقرر کرنے والا تو اللہ ہی ہے، میں نہیں۔ وہی روزی تنگ کرنے والا اور روزی میں اضافہ کرنے والا، روزی مہیا کرنے والا ہے، اور میری خواہش ہے کہ جب اللہ سے ملوں تو مجھ سے کسی جانی و مالی ظلم و زیادتی کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہو، اس لیے میں بھاؤ مقرر کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور عرض کیا، ترجمہ: اے ابو حازم، تم دیکھتے نہیں کہ مہنگائی کس قدر بڑھ گئی ہے، ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ابو حازم نے جواب دیا کہ تمہیں غم میں ڈالنے والی چیز کیا ہے؟ اس بات پر یقین رکھو کہ بے شک وہ ذات جو ہمیں کشادگی والے حالات میں رزق دیتی تھی، وہی ذات اب تنگی اور مہنگائی والے حالات میں رزق دے گی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس کی فرما برداری میں لگے رہو۔ حضرت ابو العباس سلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت بشر بن حارث کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: جب تمہیں مہنگائی کا حد سے بڑھ جانا فکر میں ڈالے تو تم اپنی موت کو یاد کر لیا کرو، یہ موت کا غم اور فکر تم سے مہنگائی کا غم دور کر دے گا۔
دوسرا عمل توبہ و استغفار کرنے کا ہے، اور تیسرا اپنے روزگار کے حصول میں چاہے وہ تجارت کے ذریعے ہو یا شرکت و مزاربت کے ذریعے، اجارے کا معاملہ ہو یا مزارت کا، ہر ذریعے معاش میں شریعت کے بیان کردہ رہنما اصولوں کو سامنے رکھیں اور مہنگائی کے حالات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طرز عمل اور ارشادات و فرمودات کے مطابق اپنا عمل بنائیں۔ دنیا کے تمام مصائب اور مسائل سے خلاصی کا سب سے پہلا حل یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرے، سچے دل سے ان پر ندامت کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے آئندہ ان کے ترک کا عزم مصمم کرے، تو اس سے اللہ اپنے بندوں سے خوش ہو کر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور اس سمجھانے میں نے ان سے یہ کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ موجودہ دور میں اکثر تجارتوں کی بنیاد ہی دھوکہ دہی پر مشتمل ہوتی ہے۔ اشیاء خوردنوش ہوں یا لباس اور آرائش و زیبائش کی خریداری، تاجر پیشہ حضرات فریب دینے سے باز نہیں رہتے، سامان کا عیب پوشیدہ رکھ کر معمولی مقدار کے منافع کی جگہ کئی گنا منافع لے لیا جاتا ہے۔ تجارت کی منڈی میں اسے ہاتھ کی صفائی اور فن تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام نے اس حرکت سے بڑی سختی سے روکا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من غش فلیس منی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے ایک ڈھیر اناج کا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا تو انگلیوں پر تری آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے اناج کے مالک یہ کیا ہے؟ وہ بولا، پانی پڑ گیا تھا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو نے اس بھیگے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے؟ جو شخص فریب کرے، دھوکہ دے، وہ مجھ سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ محترم ناظرین، آج کا یہ عمل آپ لوگ ضرور کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں وہ آج کے بعد باتیں نہیں کریں گے، انشاءاللہ ان کے گھر میں بھی رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ رزق کے لیے آج آپ کو نماز کا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز آپ نے کس طرح ادا کرنی ہے، 2 رکعت نفل آپ نے کس طرح ادا کرنے ہیں کہ اگر آپ کے پاس رزق کی کمی ہے، رزق کی بندش ہے، رزق کی تنگی ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں اور آپ پریشان رہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز برائے رزق اس کی نیت کر لینی ہے، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شأنیک ھو الابتر، اور پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور 3 مرتبہ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے بعد جب 2 رکعت نماز ادا کر لیں تو ایک تسبیح یا وارثو یا رزاقو آپ یہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے 2 اسم اعظم مبارک پڑھیں، اور پھر اللہ پاک سے اپنے رزق کے حوالے سے دعا مانگیں، اپنی غربت کے حوالے سے دعا مانگیں، رزق کی بندش کے حوالے سے دعا مانگیں۔ اگر آپ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، جیب میں پیسے نہیں ہیں کہ اپنے اخراجات کو پورا کیا جا سکے، تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس رزق آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے گھر والوں کے پاس رزق آ جائے گا اور ہر آدمی کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے، اس عمل کو آپ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔